آج ہم ہیپاٹائٹس سی، جس کو کالا یرکان بھی کہتے ہیں، اس پر آج تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سی پھیلتا کیسے ہے، کون سا وائرس اس کا سبب بنتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا جو سبب ہے وائرس، اس کا نام ہے ہیپاٹائٹس سی وائرس، HCV۔ تو یہ اس کے آپ پھیلاؤ کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ان پروٹیکٹڈ سیکس کیا ہے تب یہ بیماری آپ ایک پارٹنر سے دوسرے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے میڈیکل ایکوپمنٹ جو ہیں یا پھر نایوں کے جو اوزار ہیں وہ اگر ان کو ایک انسان پہ یوز کرنے کے بعد پراپر اسٹیرلائز نہیں کیا گیا تو یہ بیماری، اگر ہیپاٹائٹس سی تھا کسی کو اور آپ یوز کرتے ہیں ایسے بغیر اسٹیرلائزیشن کے، تو یہ بیماری دوسروں میں منتقل ہو جائے گی۔ بلڈ ڈونیٹ کرتے وقت اور ٹرانسفیوژن کرتے وقت آپ نے پراپر اس کی اگر اسکریننگ نہیں کی، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی تھا تو اس سے یہ بیماری دوسرے کو منتقل ہو جائے گی۔ تو یہ اس کے علاوہ اگر ماں کو ہیپاٹائٹس ہے تو جب بچے کو جنم دیں گے تو اس کے بعد یہ بیماری ہیپاٹائٹس سی ماں سے بچے منتقل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے پھیلتی ہے، یہ اس کے منتقلی کے ذرائع ہیپاٹائٹس سی کے۔ اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے، شروع میں اس کو اگر ڈائیگنوز یہ نہیں ہو جاتی تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جناب، ہیپاٹائٹس سی صرف شروع میں ہی تھوڑی بہت علامات ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر یہ پرانا ہو جائے، کافی عرصہ 2 3 4 5 سال 10 سال اگر یہ پرانا ہو، اگر کسی کو ہیپاٹائٹس سی اتنے عرصے کے لیے رہا ہو تو پھر یہ علامات شو نہیں کرتا۔ اس کی علامات ویسے یہ ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، آپ کی سکن جلد جو ہے اور آنکھیں پیلی ہوں گی، اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی بہت زیادہ۔ تو یہ صرف اس کے جو ہے نا علامات ہیں ہیپاٹائٹس سی کی۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس سی سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ نے سیکس کرنا ہو تب ہمیشہ آپ نے کنڈوم یوز کرنا ہے، پروٹیکٹڈ سیکس ہو آپ کا، اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جو میڈیکل ایکوپمنٹس ہیں، سرجیکل کے جو آلات ہیں، سرنج، نیڈل یا نئی کے جو اوزار ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ہی وہ ایک انسان پہ یوز کرنے کے بعد ان کو پراپر اسٹیرلائز کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر لاسٹ پرسن کو جو آخری وقت کسی انسان پہ آپ نے جب یوز کیا تھا ان کو، اگر اس کو ہیپاٹائٹس سی تھا تو اس کی پراپر جب اسٹیرلائزیشن ہوگی وہ وائرس ختم ہو جائے گا، کل ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ ہیپاٹائٹس سی کو روک سکتے ہیں، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوگی۔ صرف یہی ذرائع ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو ہیپاٹائٹس سی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی انہی طریقوں سے پھیلتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا علاج کیا ہے۔ جناب، اگر آپ ہیپاٹائٹس سی شروع میں ہی ڈائیگنوز ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، تب اس کا علاج بہت آسان ہے۔ لیکن اگر وقت کے بعد یا دیر سے آپ کو ڈائیگنوز ہوا ہے، پتہ چلا ہے، تب جو ہے نا یہ آپ کے جگر کو بہت زیادہ تباہ کر دیتا ہے اور پھر یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اینٹی وائرل میڈیسن دی جاتی ہیں اس کے علاج کے لیے۔ اس کا علاج اب آج کل ایڈوانسمنٹ ہوگی ہے، اس میں کم وقت کے لیے ہوتا ہے اور جو ہے نا ایکوریسی بھی اس کی زیادہ ہوگی ہے، اور اکثر لوگوں کو ہی یہ صحت یاب ہو چکے ہیں اس سے، ہیپاٹائٹس سی سے۔ تو یہ آج کا ٹاپک ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں تھا۔ ہیپاٹائٹس سی کیا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، یہ پھیلتا کیسے، آپ کو یہ کیسے لگ سکتا ہے یہ بیماری ہیپاٹائٹس سی، اس پہ آج ہم نے گفتگو کی۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو آپ اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جو ہے ان کو پتہ چل سکے کہ ہیپاٹائٹس سی سے انہوں نے کیسے محفوظ رہنا ہے۔ شکریہ۔